وَتَائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لَا ذَنبَ لَهُ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ پاک نے نافرمانی کرنے والے کے لیے رات دن توبہ کے ساتھ اپنا دست رحمت کو شادہ فرما رکھا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تمہیں ندامت ہو تو اللہ پاک تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات آپ مغفرت کی رات ہے، لوٹ لو رب کریم کی رحمت کو اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سمر جائے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ظلم کے بعد جو توبہ کرے اور سمر جائے، وَأَصْلَحَ، اور جو سمر جائے، آج سمر جانے کی رات ہے، سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانے والی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عزم کرنے والی رات، بلکہ توبۃ النصوح کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ توبۃ النصوح کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سے مراد کیا ہے تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، پھر اللہ سے مانگے اور اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے توبۃ النصوح، توبۃ النصوحہ ایسی توبہ ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہذا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں بندوں سے جس کا تعلق ہو ان سے معافی بھی کئی صورتوں میں تلافی کی صورت ہوگی، اور کسی پر ظلم کیا، کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، سود کھایا، رشوتیں دی، اب اس کے جو ہے وہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرے جن کے ظلم حقوق چھینے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے، سچی توبہ کر لے۔ میرے رب کریم جل جلالہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آج کی رات ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جب سچی توبہ اسی صورت میں کہلائے گی جب اس کی شرائط پر عمل کیا جائے، لہذا توبہ کے جو بھی تقاضے ہوں ان پر عمل بھی ضروری ہے۔ یقیناً سچی توبہ اللہ پاک کی نعمت ہے، سچی توبہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے، سچی توبہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، سچی توبہ رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے، سچی توبہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے، سچی توبہ جہنم سے بچاتی ہے، سچی توبہ غضب الہی سے امن دلاتی ہے، سچی توبہ دنیا کے غموں کو بھی دور کرتی ہے، سچی توبہ آخرت کی مشکلات کا خاتمہ کر دیتی ہے، سچی توبہ کرنے والا اللہ پاک کو پیارا لگتا ہے، سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ الغرض سچی توبہ دنیا اور آخرت کے کئی فوائد کا سبب ہے، اور سچی توبہ کرنے والے سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ سچی توبہ کریں اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں ایسا رجوع کریں کہ پھر گناہ کی طرف پلٹ کرنا چاہیں، اور اس کے لیے خوف خدا بہت ضروری ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ کئی ایسے بے باک ہو گئے آج کے معاشرے میں
جن کو نماز کی دعوت دو تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جن کو نیکی کے رستے کی طرف دعوت دو تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، جن کو جائے وہ قبر و آخرت کی یاد دلاؤ تو کہتے ہیں یار دعوت اسلامی والے ڈراتے ہیں۔ ایک کاش ہم ڈر جاتے، ایک کاش ہمارے دل میں اپنے رب کا خوف آ جاتا کہ ہمارا رب ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ جب دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ خوف خدا کے تو فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ خوف خدا نیکیوں کی رغبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوف خدا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ خوف خدا اللہ کی معرفت اور قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ خوف خدا ظاہر بھی صاف کر دیتا ہے اور باطن کو بھی جگمگا دیتا ہے۔ خوف خدا کی برکت سے شریعت کی پاسداری نصیب ہوتی ہے۔ خوف خدا سے قبر میں بھی اجالے ہوں گے اور خوف خدا آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچائے گا۔ اللہ پاک سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت کے باغات ہیں۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں اور گناہوں سے نفرت پیدا کریں، نیکیوں کی رغبت پیدا کریں اور عبادت میں دل لگائیں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیں انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی کی طرف کھینچ لے گا۔ کتنے ہی عیاش نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سنتوں کے پیکر بن گئے، کتنے شرابیں پینے والے شرابوں سے توبہ کر گئے، کتنے عیاشیوں میں پڑے ہوئے تہجدیں پڑھنے والے بن گئے، کتنے نمازوں کو قضا کرنے والے نمازوں کی درس دینے والے بن گئے، کتنے ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، کتنے ہی ایسے نوجوان جو کل تک گندی گلیوں میں پھرتے تھے اور آج مدینے کی گلی کے لیے روتے نظر آتے ہیں، کتنے ایسے نوجوان جو کل تک کسی لڑکے یا لڑکی کے لیے روتے تھے آج مدینے والے کی زیارت کے لیے روتے نظر آ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی زندگی کا انداز بدل دیتی ہے، دعوت اسلامی سوچوں کا محور بدل دیتی ہے۔ لہذا آئیے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے، توبہ کی برکتیں دیکھیں۔ ایک مقام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ واقعہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سنا ہے۔ 7 ٹائمز حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا، اتنا گناہگار۔ ایک بار اس کے پاس ایک مجبور عورت آئی، اس نے 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ پھر جب کفل نامی وہی شخص اس عورت سے بدکاری کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ کفل نے اس سے پوچھا یہ کس چیز نے رلایا؟ وہ کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں کہ تو نے مجھے مجبور کیا، بلکہ یہ ایسا کام ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، صرف ایک مجبوری کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کفل نے کہا تجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ تو نے کبھی پہلے ایسا کام نہیں کیا، چلی جا اور یہ دینار بھی تیرے ہیں۔ اور اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ خدا پاک کی قسم میں اس کے بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یوں ہوا کہ اسی رات کو ہی کفل مر گیا۔ وہ کفل جو تھا اسی رات مر گیا۔ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ، صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ، بے شک اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی لیکن رب کریم نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی۔ ایک رات میں توبہ کی اس نے، اسی رات مر گیا۔ اس کے دروازے پر رب نے لکھ دیا بے شک اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ، اس بڑے اجتماع، اتنے بڑے اجتماع میں مولا جو تیرا پیارا بندہ ہے اس کے صدقے ہماری یہ مراد پوری کر۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ، مولا اپنے بندوں کا صدقہ بخش دے، دیکھو کا صدقہ بخش دے۔ بے سبب پوچھ عمل
میرے مولا چھپائے رکھتا ہے میرے اسلامی بھائیوں، آج اللہ کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے مولا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ، تجھے آج کی رات کا واسطہ، اے مولا اس پورے اجتماع کو بخش دے مولا، اس پورے اجتماع کی بخشش کر دے اے مولا کریم۔ ہم سچے دل سے آج اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتے اور اعتراف کرتے ہوئے کہ جو بھی گناہ کیا جان بوجھ کر کیا ہم بھول گئے، ہم شیطان اور نفس کے چکر میں آ گئے مولا۔ آج سچے دل سے ہم معافی مانگتے ہیں اے مالک مولا، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ مولا ہماری زندگی بھر کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اے مولا۔ اس اجتماع پر اپنا خصوصی کرم کر دے، ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور آج ہم نیت کرتے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پکی نیت کرے، جو دائیں کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، جو پار تک آواز جاری، اتنا بڑا اجتماع ہے اور اتنے سارے عشقان رسول میں نہ جانے کون کون اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ اس کے صدقے میں ہماری نیتوں کو قبول فرمائے اے مالک۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، پچھلے گناہوں کو آج تو مٹا دے، اور آج نیت کرتے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، کوئی بھی شراب کے قریب نہیں جائے گا، فلمی ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے بازے نہیں سنیں گے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، تو کریم ہے، ہم منگتے ہیں اے مولا تیرے در پہ آئے، تیری بارگاہ میں فریادیں لائے، پروردگار عالم ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی معافی مانگنے کی۔ اس توبہ کو توبۃ النصوح بنائیے، وہ توبہ جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، نہیں جانا گناہ کے قریب، نہیں جانا کسی عورت کے پیچھے، نہیں جانا کسی نشے کے پیچھے، نہیں جانا شراب کے کاموں میں، نہیں جانا کسی ناجائز کام میں، نہیں جانا کسی امرت کی دوستی میں، نہیں جانا کسی برے کام میں، اپنے رب کی محبت دل میں بسا کے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دل میں بسا کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درس دیتے رہیں گے، نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے۔ ارے رمضان قریب آ رہا ہے، آپ کے قریب فیضان مدینہ گجرانوالہ موجود ہے، اس فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں آ جاؤ، انشاءاللہ سنتیں بھی سیکھیں گے، دعائیں بھی یاد کریں گے، نماز بھی سیکھیں گے، درست مخارج سے قرآن پڑھنا بھی سیکھیں گے، اور ماہ رمضان کو عبادت میں بھی بسر کریں گے۔ دعوت اسلامی موقع دے رہی ہے ہمیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے محلے میں لگتے ہوں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، قرآن درست مخارج سے پڑھنا سیکھیں، لگا لیں اپنے آپ کو، اپنا دل عبادت میں لگا لیں، نیکیوں میں لگا لیں، اللہ کی بندگی میں لگا لیں۔ یاد رکھیے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جن کو اللہ معاف نہیں کرتا نا، جو تکبر کرتے ہیں، جو گناہ میں بدمست رہتے ہیں اور ہنس کے گناہ کرتے ہیں اور سمجھانے والوں کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، اپنا آپ کو سمجھنے بہت سمجھدار ہے۔ کتنے واقعات امام غزالی نے منہاج العابدین میں لکھے ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں کتنے واقعات لکھے ہیں، کتابوں میں علماء نے کی واقعات لکھے ہیں۔ کسی کی شکل کو بگاڑ دیا، کسی کی صورت کو بگاڑ دیا، کسی کو پتھر بنا دیا، کسی کی صورت کو بگاڑ دیا، کسی کی شکلوں کو بگاڑ دیا، گناہوں کی نفوست کی وجہ سے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے
وہ پروردگار عالم جباروں کا حال جب کسی کے عیبوں کا پردہ چاک کرتا ہے تو مرتے وقت شکلوں کو بگاڑ دیتا لوگوں کی، مرتے وقت شکل بگڑ جاتی ہے، کئیوں کی موت کے بعد چہرے بگڑ گئے، کئیوں کے ایمان برباد ہو گئے، کئیوں کی صورت مسخ ہو گئی۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا گناہ کرتے ہوئے؟ زنا کیا اور اسی بدکاری کے غسل سے پہلے ہی موت آ گئی، اسی جنابت کی حالت میں محشر میں اٹھے تو کیا بنے گا یاد کیا؟ شراب کی وہی شراب لڑ گئی، اسی شراب کے حالت میں موت آ گئی، سوچو تو صحیح بنے گا کیا؟ اگر اللہ ناراض ہو کہ اس کے حبیب روٹھ گئے تو بنے گا کیا؟ میں پھر جملے دہرا رہا ہوں، جو آج بھی سچی توبہ کر کے نہ پلٹا اس کو اپنی کم نصیبی پر رونا چاہیے، اس کو اپنی بد نصیبی پر رونا چاہیے کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتے رہے اور میں آج کی رات بھی اللہ سے معافی نہ مانگ سکا۔ ہم تو گناہگار ہیں۔ آج کے دور کے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت جن کی نظر نے لوگوں کو متقی بنا دیا، وہ شیخ طریقت اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہہ رہے ہیں کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ رمضان آنے والا ہے، شب براتیں آتی ہیں، شب معراج گزر گئی، ہم نیک نہیں بن سکے، ہم توبہ نہیں کر سکے، ہم معافی نہیں مانگ سکے۔ مولا اب تو زندگی کے کئی سال گزر گئے، نہ جانے کب موت آ جائے گی، تو کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہاں
نبی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وابستہ ہوتا ہے، شیطان کسی اور طرف ہمیں لے جا ہی نہ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور آج کی رات کو ہمارے لیے اللہ پاک بخشش کی رات بنا دے، رحمت عطا فرمائے۔